جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے ریڈنگ کی فرشتوں پر ایمان کی۔ فرشتوں پر ایمان کے بارے میں ہمیں ان باتوں کا پتہ بھی تھا اور کچھ ہمیں مزید جو ہے اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد پتہ چل گیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ فرشتے کیا ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ دوسری بات، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ تیسری بات، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ چوتھی بات کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے مختلف قسم کے کام لگائے ہوئے ہیں، اور فرشتے جو بھی کام اللہ نے ان کے سپرد کیے ہیں، جو بھی ان کے ذمے لگائے ہیں، ان کو پوری دیانتداری سے سر انجام دیتے ہیں۔ اور ان تمام فرشتوں میں سے 4 جو ہیں وہ مقرب فرشتے ہیں، ان کو ہم معزز فرشتے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب جو وہ 4 فرشتے ہیں، ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ 4 فرشتے کون سے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے کون سے فرشتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کون سے کام لگائے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ کہ تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات کیا ہے؟ حکم کی جمع، ایک سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ حکم ایک ہوتا ہے، احکامات ایک سے زیادہ، حکم کی جمع احکامات، اور پیغمبر کی جمع پیغمبروں، ٹھیک ہے؟ پیغمبر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات پیغمبروں تک پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان احکامات کو وحی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ یہاں پہ کیا ہے کہ لفظ جو ہے وہ تھے استعمال ہوا ہے۔ وہ کس لیے ہوا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ مطلب یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس بات پر ایمان لانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، پیغمبروں کے دنیا میں آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانے کا کام بھی ختم ہو گیا۔ دوسرے جو فرشتے ہیں وہ ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے ذمے اللہ جل جلالہ کی مخلوق کو روزی پہنچانے، بارش برسانے اور ہوا چلانے کا کام سونپا گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، سونپا گیا ہے، یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تھے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جو بات آپ کی یاد رکھنے والی ہے کہ تمام مخلوق سے مراد صرف اور صرف انسان نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مخلوق سے مراد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف قسم کی جو مخلوق بھیجی ہے، جس میں انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، سمندر کے اندر جو ہے پہاڑوں کی تہوں میں اور زمین کی تہہ میں اور ہوا میں اور ان جگہوں پہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی قسم کی مخلوق ہے جو ہماری سوچ جہاں پہ پہنچ بھی نہیں سکتی۔ ان سب کو رزق پہنچانے کا جو کام ہے وہ کس کے ذمے ہے؟ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہے۔ اور صرف رزق پہنچانے کا کام نہیں ہے، روزی دینے کا کام نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بارش برسانے کا کام بھی آپ علیہ السلام کے ذمے ہے کہ بارش آپ علیہ السلام برساتے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے برساتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا چلانے کا کام بھی سونپا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ روزی پہنچانے کا کام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہے۔ جیسے ہم اکثر پڑھتے ہیں یا بڑوں سے سنتے ہیں کہ جو پتھر میں کیڑا ہے اللہ اس کو بھی روزی پہنچاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اس کا خالق ہے۔ تو یہاں پہ ذریعہ کون ہے؟
حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تمام مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں، بارش برساتے ہیں، ہوا چلانے کا کام بھی انہی کے ذمے ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم سے ہر جاندار کی روح نکالتے ہیں، ہر جاندار کی روح نکالتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جاندار تب تک جاندار ہے جب تک اس میں روح ہے۔ جب روح نکل جائے گی، جب سانس ختم ہو جائے گی، رک جائے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کا آخری ٹائم ہوگا یا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ کس کے ذمے ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم سے پہلا سور پھونکیں گے۔ کیا کریں گے؟ پہلا سور پھونکیں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ جس کی آواز سے زمین و آسمان پھٹ جائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلا سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا کہ زمین و آسمان، زمین بھی اور آسمان بھی پھٹ جائیں گے، تمام جاندار مر جائیں گے، اور اس دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اور قیامت برپا ہو جائے گی، اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سب سے پہلے کام کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے پہلے ایک سور پھونکیں گے، جس کی آواز سے زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، تمام جاندار مر جائیں گے، دنیا کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، تو جو سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ پہلے سور پھونکنے سے جو جاندار مر گئے تھے، دنیا کا نظام ختم ہو گیا تھا، قیامت آ گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو جاندار مرے ہوں گے وہ دوبارہ سے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائیں گے، اور اپنے دنیا میں انہوں نے جو جو اعمال کیے اس کا حساب کتاب دیں گے۔ اور یہ دن کون سا ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا، اور اسی دن انسان کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ جو اس نے اعمال کیے ہوں گے اس کے حساب سے اس کو جو ہے وہ جزا یا سزا ملے گی۔